نبیوں سے گلا جب نوجوان پسر شیدی سے جدا ہوا روشن قمر سے پہرے بری سے جدا ہوا نظر امام مبی سے جدا ہوا لگتے جگر سے دل داغ ہو گیا دلوں جانے بطور گھر بے چراغ ہو گیا صبح گھر بے چراغ ہو گیا صبح برچی سے ٹکڑے ہو گیا لگتے جگر کا دل اپنے چھدا ہوا دیکھا پسر کا دل ہوتا یا پینے سے نازک بشر کا دل پتھر کا دل یہ دل پتھر کا دل یہ دل ایوبی اگر ہو تو
بھر نقل پڑے آنسو تمہیں کرے آنسو تمہیں کرے پیری میں آفت غمیں اولاد لما دل اور زخم خنجرے فولاد علامہ وہ اضطراب خاطرے ناشاد علامہ وہ عشق صدر کرے بیٹا نہ ہو تو عزیز کا پھر کیا مزہ رہا جب کر اجڑ گیا تو پیارے نہ تھے حسین علیہ السلام کے لاہی حرم سرا میں پہنہار تھام کے تھرا رہے شہد شہنکان کے سردوش برطان گیا فرماتے تھے پہنا اکبر گزر گئے ہم ایسے دفتر گیا پورے ساتھ تمہیں شہید کا دینے کو آئے ہیں کس کس کے دامن جگر پر اٹھائے ہیں پیٹے خاک اڑائے ہیں آنسو بہائے ہیں یہ ہم تمہارے لانگے کون سر تھا حسین بے قصور تنہا کی گود میں بیٹے کے جان نکلے بعد بیٹے کے جان نکلے بعد یہ سن کے بیٹیوں کے جگر پر چھری چلی زینب زمین پر گر کے پکاری کہ عالی سر خفی جہاں کے ہے سب پر جلی جاتا ہے سرکش میں کو جاتا ہے سرکش میں کو کس کو آسرا ہے پسر کا نبائے گا بابا یہ تو وقت مجھے بابا یہ تو وقت مجھے یا مصطفیٰ پلا میں پھنسا ہے تمہارا شیر جلال دکھاؤ انہیں جلال یا فاطمہ میں لٹی ہوں بکھرا سر کے بال یا رب العزت یا رب العزت سما پھر کیا کسی سے کام ہے سب سے جدا رہوں بھائی کو اپنے لے کے نہ جا بھائی کو اپنے لے کے نہ جا دیکھا یہ کہہ کے بالی
سکینہ کویا سے لپٹی وہ دور کر گردوں اساں سے طاقت نہ تھی کلام کی ہر چاند پیاسی بھولی وہ تشنگان سے کیا اس بنا کے بن سے نیا سفر کا ستے گئے بنائرہ فرمایا سفر ناگزیر ہے آؤ گلے لگو کہ یہ سومات حقیر ہے آبازوئے قربے خدائے قدیر ہے تنہائے ابتداء مخالفت اے ہو یہ مرحلہ جو اعانت خدا کرے جس کا نہ کوئی درد دے جس کا نہ کوئی درد دے جانا شب کو جو آنا نہ ہو ادھر جن کر یہ رویوں نہ ہمیں چاہتی ہو کر پہلے پہل شبی پورے قطع پدر کدر لبر سوریوں میں کدر لبر راحت کے دن گزر گئے یہ فصل آ رہے ابیوں بسر کر دیتے ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولی و تشنہ بتلائیے مجھے کہ یتیمی ہے کس طرح مارکوں سے پوبائیں کہنے لگے ماں کھل جائے گا درگولا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت دی میں مر جاج کا مر جاج کا مر جاج کا چاہتی ہے
پیچھے کرو ادھر پیچھے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب العزة والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الأنور والخط الأحمر والجبين الأزهر والحسب الأطهر والنسب الأشهر النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتعي البكي الطعامي العجاز العربي الرسول المصدر المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة بن الحسن العسكري. بعد قد قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقالوا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آج ہماری گفتگو کا اس اشرے کے حوالے سے آخری مرحلہ ہے اور اس آیت کے ذیل میں آپ کی خدمت میں جو معلومات اب تک پیش کرتا آیا اور اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ بہرحال جو حق ہوتا ہے وہ حق ادا نہ کر سکا اور حقیقت یہ ہے کہ حق ادا کرنا ممکن بھی نہیں، اس لیے کہ بہرحال گفتگو قرآن کی ہے اور قرآن مجید کی ہے اور قرآن کے حوالے سے اس کی آیت کا بلکہ اس کے ایک لفظ کا بھی حق ادا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. اور گفتگو جب قرآن کی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عظمت رسالت کی ہو اور عظمت پیغمبر کی ہو، مرحلہ اور سخت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کی کوئی حد ہے، نہ اس کی انتہا معلوم ہے نہ اس کی انتہا معلوم ہے. قرآن کا تعلق لوح محفوظ سے ہے، تو جس رسول کی عظمت پہ گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے قدم مبارک بھی دنا فتدلہ پکانا قابا قوسین و ادنا کی دلوں میں دو کمان اور اس سے کچھ کم کا فاصلہ وہاں تک پہنچے ہوئے کہ جہاں جبریل بھی ٹھہر گئے. تو اب اس کی عظمت پہ گفتگو کرنا اور بیان کرنا ایک سخت ہے، اور اس منزل تک پہنچانا اور حق ادا کرنا یہ توان بشری سے باہر کی بات ہے. کوئی ہو، میں کیا، میری بذات کیا اور میری حیثیت کیا، جو بزرگ مثلا جو اس علم جسے کہہ لیے بحر علم کے جو غواص ہیں جو تہوں تک اترے ہوئے ہیں وہ بھی حق نہیں ادا کر سکتے.
تھے انہوں نے بھی ایک منزل پہ آ کے اعتراف کیا ہے اس بات کا۔ اور کون سی تعجب کی بات ہے، کون سے تعجب کی بات ہے، کیونکہ جو اول مخلوق ہو جس کی خلقت نور سے اللہ نے کی ہے، اور وہ بھی معمولی نور سے نہیں، اپنے نور سے جس کو خلق کیا ہے، تو یہ خاک نور کی عظمت کا اندازہ کہاں لگا سکتی ہے اور اس کی حد کو کہاں بیان کرتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ محمد والا۔ بہرحال قرآن کی آیت ہے، مسلسل میں آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کہ جس میں خدا بند عالم مقصد بعثت پیغمبر کو بیان کر رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے مومنین کے درمیان میں ایک رسول کو مبعوث کیا ہے، من انفسہم، کہ جو انہی کے جیسا ہے، انہی کے نفسوں میں سے، اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں بعثت کے بعد، اس دنیا میں قدم رکھنے کے بعد، اور کس لیے اسے بھیجا گیا، کس لیے اسے مبعوث کیا گیا ہے۔ ان چار ذمہ داریوں کو خدا چار لفظوں کے درمیان میں بیان کر رہا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، اس کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ چار ذمہ داریاں پیغمبر اسلام کی مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہا، اور بارہا اس موضوع کے اوپر آپ نے باتیں سنی بھی ہیں، اور آپ کے اذہان عالیہ میں باتیں محفوظ بھی ہوں گی کہ اللہ نے یہ چار ذمہ داری دے کر کے اس پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ اور ان چاروں ذمہ داریوں میں سے سب سے پہلی ذمہ داری جو بیان کی گئی ہے، اسے اگر غور کیا جائے، یتلو علیہم آیاتہ، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرے۔ یتلو علیہم آیاتہ، اگر آپ کے ذہن میں محفوظ ہو تو میں نے بیان کیا تھا کہ یہ تلاوت ہوتی کیا ہے اور کس چیز کو تلاوت کہا جاتا ہے، اور کون ہے کہ جو تلاوت قرآن کرتا ہے اور حق رکھتا ہے کہ اسے تلاوت قرآن کرنے والا کہا جائے۔ کہ میں نے اس سے پہلے کسی سال تقریباً 4-5 سال پہلے اس پر کو بیان کیا تھا کہ کون ہے، حالانکہ جسے بھی قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ لیا جاتا ہے تو ہم یہی جملہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ تلاوت کر رہا ہے۔ کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے وہ حفظ کر کے پڑھ رہا ہو، چاہے وہ قرآن سے دیکھ کر کے پڑھ رہا ہو، ہم اس کے لیے یہی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ تلاوت قرآن پاک کر رہا ہے، کلام خدا کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت تلاوت کچھ اور ہے، اور اگر حقیقت تلاوت کے اوپر نگاہ ڈالیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1% لوگ بھی نہیں ہیں کہ جو تلاوت قرآن کرنے والے، 1% بھی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں، لیکن کوئی نہیں کہنے کا حق مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی تلاوت کلام پاک کرنے والا نہیں۔ یہ کہنے کا حق کم سے کم کوئی نہ ہو، ایک تو ہے جو پردہ غیب میں ہے، لہذا یہ کوئی کہنے کا حق تو ہمارے پاس ہے نہیں۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت ایسی ہے کہ جسے پتہ بھی نہیں ہے کہ تلاوت قرآن کہتے کسے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، چاہے وہ دیکھ کے پڑھ رہا ہو، چاہے اسے حفظ ہو، ہم کہہ دیتے ہیں وہ تلاوت کلام پاک کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ قرات قرآن کر رہا ہے، تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے۔ اب یہ دو لفظیں ہیں، ایک کا لفظ کا نام ہے قرات، اور ایک کا لفظ ہے تلاوت۔ حالانکہ اگر لغت میں تلاش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دونوں کی میننگ لغوی اعتبار سے ایک ہے۔ قرات کے معنی بھی ہوتے، قرات پڑھنا، کسی چیز کو پڑھنا اسے قرات کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو قرات اس کے معنی بھی ہیں پڑھنے کے، تلاوت اس کے معنی بھی ہیں۔ اب یہ دونوں لفظیں استعمال ہوتی ہیں قرآن کے لیے کہ قرات کا مفہوم بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا، تلاوت کا مفہوم بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا۔ یہ لغوی اعتبار سے اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے
تو ہم دونوں لفظیں کبھی اچھا اکثریت ایسی کہ آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھے تو کبھی نہیں کہتا کہ یہ قرأت قرآن کر رہا ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں تلاوت قرآن کر رہا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہی لفظ ہماری زبان کے اوپر فوراً جاری ہوتا ہے، جبکہ حقیقت میں نے بھی عرض کیا کہ وہ قرأت قرآن کر رہا ہے، تلاوت قرآن نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ ابھی اس مفہوم کو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا، دوہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ اس موضوع تک پہنچ سکوں کہ جہاں تک مجھے جانا ہے، اور نوجوانوں کے بچوں کے ذہن میں بھی کہ جو اب تک ذہن میں نہیں ہے وہ ذہن میں بات دونوں کا فرق جو ہے وہ بیٹھ جائے، بزرگ جانتے ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اب کوئی بھی قرآن پڑھے، اب یہاں بحث اس سے نہیں ہے کہ کون قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بھی قرآن پڑھے، اب اگر آپ قرآن پڑھتا ہوا اسے دیکھیے تو اس کے لیے قرات کی لفظ استعمال ہوگی، تلاوت کی نہیں، اور قرات کے لیے صرف قرآن کو دیکھ کر کے پڑھنا کافی ہے، حتیٰ اگر اس کے اوپر یقین نہ ہو تب بھی قرات قرآن کہلائے گی۔ تو غور کیجیے گا میں کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی قرات قرآن کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے قرآن کو، تو اسے قرات قرآن کہا جائے گا، تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ اور قرات کے لیے قرآن کا پڑھنا کافی ہے، اس پہ ایمان ضروری نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یعنی قرات قرآن کے لیے قرآن کا پڑھنا کافی ہے۔ اب کوئی پڑھے وہ قرات قرآن کہلائے گی، مسلمان پڑھے، غیر مسلمان پڑھے، کوئی پنڈت پڑھے، کوئی پادری پڑھے، ہے کہ نہیں، کوئی قرآن کو جسے کہہ لیجئے کہ ایمان رکھتے ہوئے قرآن کو کی رد میں پڑھے، قرآن کی دشمنی میں پڑھے، عداوت میں پڑھے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جائے گا کہ وہ قرات قرآن کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تلاوت قرآن کر رہا ہے۔ تو غور کیجئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قرات کے لیے پڑھنا کافی ہے، آپ قرآن اٹھائیے، پڑھنا شروع کر دیے، قرات کا اطلاق اس کے اوپر ہو جائے گا، لیکن تلاوت کے لیے اتباع کی نیت سے پڑھنا لازم ہے۔ اور کیجئے گا، تلاوت کے لیے قرآن کا اتباع کی نیت سے پڑھنا لازم ہے، کہ جب تک قرآن کو اتباع کی نیت سے، پیروی کی نیت سے، فالو کرنے کی نیت سے نہ پڑھا جائے، اسے قرات قرآن کہہ سکتے، تلاوت قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ آپ توجہ رکھیے گا۔ اب بتائیے میں نے یہ کیا بات غلط کہی کہ اکثریت ایسی ہے کہ جو قرات قرآن کرتی ہے، تلاوت قرآن نہیں کرتی؟ کیوں؟ لیکن تلاوت کے لیے شرط ہے کہ جب تک اتباع کی نیت نہ ہو، جب تک پیروی کی نیت نہ ہو، جب تک اسے فالو کرنے کی نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، اسے قرات قرآن کہا جائے گا، تلاوت قرآن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ دونوں کا مفہوم ہے، دونوں کے درمیان میں، ہے کہ نہیں؟ اب قرات قرآن یعنی قرآن اٹھائیے اور عین زیر زبر کے مطابق اسے آپ پڑھ دیجئے، قرات قرآن کا اطلاق ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تلاوت قرآن کرنا چاہتے تو لازم ہے کہ آپ پہلے اتباع کی نیت کیجئے، وہ جو انسٹرکشنز ہیں آپ نیت کیجئے کہ ہم اسے فالو کریں، جو حکم دیے گئے ہیں آپ کی نیت میں ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، آپ کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اور کی جگہ میں کیا کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھیے گا، اب اس مفہوم کے ساتھ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے، آیت ہماری زبان پہ جاری ہو چاہے نہ ہو، لیکن اگر ہم قرآن کے حکم کو فالو کر رہے ہیں تو تلاوت کا حق ادا ہو جائے۔ غور کیجئے گا، اگر ہماری زبان پہ قرآن کے الفاظ نہ جاری ہو تو قرآت کا حق نہیں ادا ہو سکتا، لیکن اگر ہماری زبان پہ الفاظ جاری نہ ہو، ہاں بس حکم قرآن پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں، تو یہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کی زندگی اٹھا کے دیکھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر قدم تلاوت قرآن میں بسر ہو رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل ایک اس سے بہتر انداز تو اب قرآن، یہ قرآن اور تلاوت اور جسے کہہ لیجیے کہ قرات کے درمیان میں فرق ہے۔ اب اگر کوئی زیر زبر کے عین مطابق پڑھ رہا ہے تو اسے قرات کہیں گے، لیکن تلاوت کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے اتباع کی نیت کی جائے، جب تک
اتباع کی نیت نہ ہو، جب تک اس کے اوپر عمل کا ارادہ نہ ہو. اور یہی وجہ ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھ ڈالیے نبی کی زندگی اور نبی کی حیات. قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے نا. قرآن کے نزول کا 2 عنوان ہیں. ایک مرتبہ دفعی نازل ہوا اور ایک مرتبہ تدریجی نازل ہوا. دفعی یعنی ایک مرتبہ میں پورا قرآن جو ہے وہ نبی کے سینے پہ نازل ہو گیا ہے کہ نہیں. تدریجی کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آیت بائی آیت ایسے قرآن جو ہے وہ نازل ہوا ہے کہ نہیں. یہ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو قرآن کا 2 نزول ہے، ایک نزول نہیں ہے. قرآن کا 2 نزول ہے، ایک نزول نہیں ہے. ایک نزول قرآن کا ہے کہ جس کے بارے میں خدا انا انزلنا میں گفتگو کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جسے ہم نے شب قدر میں نازل کیا ہے کہ نہیں. انا انزلناہ فی اللہ. شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. تو قرآن کا 2 نزول ہے. ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ کر کے قرآن کا نازل ہونا. اب یہ دفعی نزول کیا ہے؟ یعنی ایک مرتبہ جس کا تذکرہ خدا انا انزلنا میں کر رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہے کہ نہیں. گفتگو قرآن کی ہو رہی تھی اور خدا یہ بتا رہا تھا اس سورہ کے اندر کہ ہم نے قرآن کو کب نازل کیا ہے. لیکن ایک دم سے مظروف کے بجائے اللہ نے ظرف پہ گفتگو شروع کر دی. مظروف کے بجائے اللہ نے ظرف پہ گفتگو شروع کی، ہے نا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
ہم نے اسے نازل کیا یعنی قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. تو اب کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم کیا جانو کہ قرآن کیا ہے کہ نہیں, یہ نہیں کہا, بلکہ اللہ نے فوراً قرآن سے گفتگو موڑ دی اس ظرف کی طرف کہ جو ظرف ہے قرآن ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تم کیا جانو کہ شب قدر ہے کیا, ہے کہ نہیں. وہ تم کیا جانو اس کی طرف گفتگو جو موڑ دی, اور اللہ نے موڑی اسی لیے, یعنی شب قدر کا تذکرہ اسی لیے کیا تاکہ سمجھایا جا سکے کہ جب تم ظرف کو نہیں سمجھ سکتے تو مظروف کو کیا سمجھتے. جب اس کا ادراک تمہارے بس کی بات نہیں ہے تو اس کا ادراک کہاں سے کرو گے کہ جو مظروف ہے, جو اس ظرف میں آیا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو یہ ایک دفعی نزول ہے قرآن کا کہ جو شب قدر میں نازل ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم سلسلہ دیکھتے ہیں کہ پہلی وحی آئی اقرا باسم ربک الذی خلق, پھر دوسری وحی آئی, پھر تیسری وحی آئی, پھر چوتھی وحی آئی, پھر سلسلہ چلا گیا کہاں 23 سال تک. یعنی یہ سلسلہ نزول کا 23 سال تک نازل ہوا ہے کہ نہیں ہے. تو اب دو طریقے کا نزول ہے, ایک دفعی اور ایک تدریجی. اب آپ دیکھیں یہاں سے ایک مسئلہ اور حل ہو رہا ہے, اسے بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. دفعی طور کے اوپر قرآن نازل ہوا, کہاں نازل ہوا, کہاں نازل ہوا. جہاں تدریجی طور پہ نازل ہوا وہیں دفعی طور پہ بھی نازل ہوا. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر اسے پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا تو متحمل نہیں ہو سکتا تھا. ابھی بھی اس قرآن کے نزول کے لیے ہم نے آپ کے سینے کا انتخاب کیا ہے کہ نہیں. یعنی نبی کے سینے کے اوپر دفعی طور کے اوپر پہلی مرتبہ قرآن نازل ہوا, پھر تدریجی سلسلہ ہوا, شروع ہوا ہے کہ نہیں ہے. تو اب یہ تو قرآن سے ہی ثابت ہے, اس کے لیے کسی طرح کے پروف کی اور کسی طرح کی حدیث کی اور روایت کی ضرورت نہیں ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, ہے کہ نہیں ہے. تو اب آپ آ جائیے کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن ایک مرتبہ دفعی طور کے اوپر مکمل قرآن نبی کے سینے پہ نازل ہو چکا ہے, پھر اس کے بعد تدریجی سلسلہ شروع ہوا ہے. تدریجی سلسلہ ایک ایک آیت کر کے, ایک ایک سورہ کر کے قرآن کا نزول شروع ہوا, جو سلسلہ 23 برس تک نبی کی حیات تک باقی رہا اور قائم رہا, ہے کہ نہیں ہے. یہ قائم رہا اور باقی رہا. تو اب آپ ان روایات کو دیکھیے کہ جو پہلی وحی کے حوالے سے پائی جاتی, جیسے علامہ مودودی نے لکھا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی گھبرا گئے, نبی گھبرا گئے. جیسے ایک ہوتا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ جس کے لیے آپ تیار نہ ہو تو وہ بے چینی, وہ گھبراہٹ, وہ ڈر, وہ خوف ایک دم سے کچھ سیکنڈ کے لیے صحیح وہ انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. کوئی چھپا ہوا تھا آپ کے سامنے آ جائے, آپ کو ڈرا دے تو آپ فوراً ڈر جائیں, وہ کچھ سیکنڈ ہی کے لیے صحیح, ہے کہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اتفاقی طور کے اوپر ہوا, ہم اس کے لیے تیار نہیں تھے, آمادہ نہیں تھے, ایک دم سے ہو گیا. یہی کنڈیشن بیان کی گئی ہے پہلی وحی کے نزول کی, کہ جب نبی کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی گھبرا گئے, ایک دم سے آواز آئی پڑھو, اور نبی نے گھبرا کیا پڑھوں, وہ بے چینی, وہ اضطراب, ہے کہ نہیں ہے. اور پھر اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں. اب یہ جو نتیجہ ہے وہ اس سے خطرناک ہے. کہتے کہ اس سے ایسا لگتا ہے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وحی کے نازل ہونے کے ایک سیکنڈ پہلے تک نبی کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں. یہ اس کا نتیجہ نکالا جا رہا ہے. آپ غور کیجئے گا, یہ علامہ مودودی ہے, یہ علامہ مودودی, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, اٹھا کے دیکھیے وہ بہت سی کتابیں, یہ ایک جگہ سے نہیں ہے, یہ ڈھیروں کتابوں میں آپ کو مل جائے, ایک سیکنڈ پہلے تک. اور جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے سینے کو ظرف قرآن قرار دیا. اور کیجئے گا, یعنی یہ تنا اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اس کے لیے ہم نے تیرے سینے کے اوپر پورے قرآن کو ایک بار میں نازل کر دیا. آپ سوچئے, جو ایک آیت سے ڈر جائے, غور کیجئے گا, جو اضطراب کا شکار ہو جائے, وہ پورے قرآن کا ایک مرتبہ میں متحمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ان دونوں باتوں کا میچ کرنا تو ممکن ہوگا کہ نہیں ہو, ممکن ہے کہ ان دونوں کو میچ کیا جائے, سمجھا جا سکے کہ پورا قرآن ایک مرتبہ میں نبی کے سینے کے اوپر نازل ہوا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اور اگر نبی کے سینے پہ نازل نہیں ہوا تو کہاں ہوا؟ وہ ظرف بتاؤ کہ جہاں قرآن نازل ہوا ہے وہ کس کا سینہ تھا, وہ کون تھا کہ جہاں قرآن مکمل طور کے اوپر ایک مرتبہ میں نازل ہوا ہے. تو ایک آیت سے نبی گھبرا گئے, جبکہ قرآن
کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے مکمل. تو اب معاملہ کیا ہے؟ اب دیکھیے اب اس سے بات آگے بڑھتی ہے. ایک یہاں پہ دیکھیے کہتے ہیں نا کسی کی جسارت کے لیے ایک مرتبہ ہی جسارت کافی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کو کے احترام کو اور کسی کی عزت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جسارت کریں بس. اس کے بعد دوبارہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر جسارتوں کے دروازے کھل جائیں, ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ زبانوں کی مہریں ختم ہو جائیں گی. نتیجہ یہ ہے کہ جو چاہے گا وہ بولے گا, جو چاہے گا وہ بولے گا, اور کسی کو آپ روک نہیں سکتے, کسی کو آپ. لیکن بھئی ایک مرتبہ جو جسارت ہو گئی, اب یہ سمجھ لیجئے کہ اب اسے روکا نہیں جاتا. اسی لیے احترام شخصیت ضروری ہے. غور کیجئے گا, زبانوں کو گلے لگنا ضروری ہے, لیکن یہ اگر جب تک آپ کسی کے احترام کو باقی رکھیں گے اور جب تک اپنے احترام کو باقی رکھتے ہیں تب تک غیروں کی جرات نہیں ہوتی. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی جب تک اپنے کسی کے احترام کو باقی رکھتے ہیں تب تک غیروں کی جرات نہیں ہوتی. ہاں جب احترام کے پردے کو اپنے چاک کر دے تو پھر اب غیروں سے کیا شکوہ کیا جائے, ہے کہ نہیں؟ اب غیروں سے کیا شکوہ کیا جائے؟ اب ان کو اختیار ہے, جو چاہے بولے جو چاہے کہیں کرے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ اس احترام کو باقی رکھا جائے. تو ایک مرتبہ کہہ دیا گیا کہ ایک سیکنڈ پہلے تک نبی کو نہیں معلوم تھا کہ میں نبی ہوں. وہ تو جب وحی نازل ہوئی تب انہیں پتا چلا کہ میرا انتخاب نبوت کے لیے کیا گیا ہے. اب نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جسارتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. کہنے لگے آیت نازل ہونے سے پہلے نبی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا حکم آنے والا ہے, کیا آرڈر ادھر سے آنے والا ہے. نبی کو نہیں معلوم ہوتا تھا. جب آ جاتا تھا تب نبی کو خبر ہوتی تھی کہ کیا ہونے والا ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے پہلے نبی کو نہیں معلوم ہوتا تھا, خبر نہیں ہوتی تھی, آگاہی نہیں ہوتی تھی. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مکمل نبی کے سینے پہ نازل کیا ہے. جب جبریل, اب کہہ رہے ہیں جبریل, آپ تصور کیجئے جب ایک مرتبہ, اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب ایک مرتبہ دفعی طور پہ قرآن نبی کے سینے پہ نازل ہو گیا, مکمل کتاب نبی کے حوالے کر دی گئی, ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ بار بار جبریل کا آنا کیا مانی, آیت لے کر کے آنا کیا مانی؟ تو اب اسے ایسے سمجھیے کہ نبی کو خبر تھی کہ قرآن میں کیا حکم ہے اور کیا آیتیں ہیں, کیا مطالبات ہیں, کیا کیا کرنا ہے, کس کس چیز کا حکم دینا ہے, کس کس چیز سے منع کرنا ہے. ساری خبر قرآن کی نبی کو تھی. جبریل بس اس لیے آتے تھے کہ جب وہ موقع آ جاتا تھا تو اب جبریل کا نزول ہوتا تھا, یا رسول اللہ فلا آیت. غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں, اتنا سا کام جبریل کا تھا کہ وہ یہ آ کے بتاتے تھے کہ یہ آیت اس موقع کے لیے ہے کہ نہیں, اس موقع کے لیے. اور آپ غور کیجئے گا بہت سی آیتوں میں اسی مفہوم کو اور اسی عقیدے کو بیان کیا ہے. خاص طور سے سورہ جسے کہ لیے آیہ بلغ کے اندر, بلغ ما جو آیہ بلغ ہے اس کے اندر جو جملہ استعمال کیا گیا, یا ایھا الرسول بلغ, اے ابھی پہنچا دیجئے اس پیغام کو. اب جو اگلا فقرہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے سے نبی کو خبر تھی, ما انزل الیک من ربک, وہ پہنچائیے کہ جو آپ پہ پہلے سے نازل ہو چکا ہے کہ نہیں ہے. اب یہ کیا نازل ہوا, قرآن ڈھونڈتے رہیے آپ کو نہیں ملے گا. غور کیجئے گا میں کیا کروں, قرآن کہہ رہا ہے وہ پہنچائیے کہ جو آپ پہ پہلے سے نازل ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پہلے سے خبر تھی کہ آج کیا ہونے والا ہے کہ نہیں. یہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جبریل کا معاملہ یہی. تو یہ کہنا نبی کے حوالے سے کہ نبی کو ایک سیکنڈ پہلے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے, کون سی ہے, نہیں, پورے دفعی طور پہ قرآن نازل ہو چکا ہے. تو میں بات جو کہہ رہا تھا میں پھر واپس لوٹتا ہوں اپنی طرف. تو یہ فرق ہے قرات کا اور تلاوت کا. اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہی وجہ تھی کہ نبی کو قرآن کو مکمل کرنے میں 23 برس لگ گئے. وہ جو دفعی قرآن نازل ہوا تو ایک مرتبہ حوالے کر دیتے کہ یہ لو یہ قرآن ہے, جاؤ
اس کے اوپر عمل کرنا ہے. نہیں، صرف اور صرف آرڈر نہیں دینا تھا، قرآن حوالے نہیں کرنا تھا، بلکہ قرآن کی آیتوں کو عمل کر کے بھی دکھانا تھا، ہے کہ نہیں؟ ہر آیت پہ عمل کر کے دکھا. تو عمل کرنے میں، سنانے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، عمل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اسی لیے قرآن کے نزول میں 23 برس لگ گئے. 23 برس میں جا کر کے قرآن جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا ہے اور مکمل ہوا ہے. آپ غور کیجئے گا. تو یہ فرق ہے. خیر، اب اگر لغوی اعتبار سے بھی مانا جائے، اب آپ کے جسے کہہ لیے جذبہ ولا کی تسکین کے لیے جملہ آپ کی خدمت میں کہہ دوں کہ اگر لغوی اعتبار سے بھی تسلیم کیا جائے تو قرات اور تلاوت ان دونوں کے لیے لغت میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کو عین زیر و زبر کے اعتبار سے پڑھنا یہ ہے تلاوت، یہ ہے قرات. یہ لغوی اعتبار سے میں نے اصطلاحی بیان کر دیا کہ جب تک اتباع کی نیت سے نہ پڑھا جائے اسے تلاوت نہیں کہتے. لیکن لغوی اعتبار سے ڈکشنری میں دونوں کی میننگ ایک جیسی ہے کہ اگر قرآن کو ایک زیر و زبر کو عین مطابق پڑھا جائے تو یہ ہے قرات یا تلاوت، اور قرآن کو عین زیر و زبر کے مطابق پڑھنے کے لیے بھی شرط ہے اس کا ذہن صحیح طریقے سے کام کر رہا ہو، تبھی وہ قرآن کو عین زیر و زبر کے مطابق پڑھ سکتا اور تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جس کا ذہنی قابو میں نہ ہو تو وہ قرآن کی تلاوت عین زیر و زبر کے مطابق کیسے کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے ذہن پہ زندگی کے آخری حصے میں صحیح شک کرنا حقیقتاً نبی پہ شک نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن کو، پورے اسلام کو مشکوک کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور عجیب بات دیکھیے کہ 9 کے نیزہ سے حسین نے قرآن پڑھا، کسی نے نہیں کہا کہ حسین نے قرات کی ہے، سب نے کہا کہ حسین نے تلاوت کی ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. یعنی حسین نے 9 کے نیزہ سے جو قرآن پڑھا، کوئی کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ حسین نے سورہ کہف کی قرات کی، نہیں، سب نے کہا کہ حسین نے تلاوت کی ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ 9 کے نیزہ سے قرآن کی تلاوت کر کے اس چیز کو حسین نے ثابت کیا ہے کہ جو کوئی ثابت نہ کر سکتا. غور کیجئے گا، یعنی تنہا حسین کی ذات ہے کہ جس نے قرآن کی اس آیت کی دلیل پیش کی ہے کہ جس آیت کی دلیل کوئی پیش نہ کر سکتا. وہ آیت کون سی ہے؟ بَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ سے رزق پا رہے ہیں. یہ آیت تھی، اس کے لیے دلیل نہیں تھی. حسین نے 9 کے نیزہ سے سر کٹنے کے بعد، 9 کے نیزہ پہ بلند ہونے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت نہیں کی ہے، بلکہ قرآن کی ایک آیت کی دلیل پیش کی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہے کہ نہیں؟ میں جلدی اپنے مفہوم کو، موضوع کو سمیٹ رہا ہوں اور گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ فرق ہے قرات و تلاوت ہے. اب 4 ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے پہلی ذمہ داری کا نام ہے یتلو علیہم آیاتہ، دوسری ذمہ داری یزکیہم، تیسری ذمہ داری ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ 4 ذمہ داریاں نبی کی قرآن بیان کر رہا ہے کہ پہلی ذمہ داری نبی کی ہے کہ یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کرتا ہے، تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے، چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ حکمت کی. تو یہ 4 ذمہ داریاں ہیں. تو اب یہ 4 ذمہ داریاں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ آپشنل نہیں ہے کہ کوئی قرآن کی تلاوت سن لے اس کی ہدایت ہو جائے، یا جس کا تزکیہ نفس ہو جائے بس اس کی ہدایت ہو گئی، یا اسے کتاب تعلیم مل گئی اس سے ہدایت نہیں، بلکہ یہ 4 چیزیں جب تک مکمل نہ ہو جائے فریضہ ہدایت مکمل نہیں ہوتا. غور کیجیے گا میں کیا کروں. یعنی جب تک یہ 4 اسٹیپس کو کوئی مکمل نہ کر لے اسے ہدایت یافتہ نہیں مانا جا سکتا، ہے کہ نہیں؟ یعنی یتلو علیہم آیاتہ کی منزل بھی سر کر لے، یزکیہم کی منزل بھی، یہ دوسرا اسٹیپ. تیسرا اسٹیپ یعلمہم الکتاب، اس اسٹیپ کو بھی سر کر لے. چوتھا اسٹیپ والحکمہ، یہاں تک جب پہنچ جائے انسان تب کہا جا سکتا ہے کہ ہاں
اس کی ہدایت مکمل ہو گئی اور اب یہ ہدایت یافتہ ہے جب تک یہ چاروں چیزیں مکمل نہ کر لے، چونکہ یہی چاروں ذمہ داری ہے نبی۔ اب اگر کوئی ایسا ہو کہ جو پہلے ہی مرحلے میں آ کے یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، غور کیجیے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ہو کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پہلے ہی اسٹیپ میں رک گیا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ پہلے ہی اسٹیپ میں رک گیا، یتلو علیہم آیاتہ کی منزل میں رک گیا، جو زکیہم تک نہیں پہنچا، یعلمہم الکتاب تک نہیں پہنچا، بل حکمہ تک نہیں پہنچا، وہ صرف پہلے ہی منزل میں یتلو علیہم آیاتہ کی منزل میں رک گیا، جس نے یہ کہا کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جب تک کہ یہ چاروں منزلیں تک۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی یہ بات کہ اللہ کی کتاب کافی ہے یہ اگر دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ یا نبی کی زندگی کے وسط میں کہتا تو بھی چانسز تھے کہ ابھی وقت ہے، پہلا مرحلہ اس نے سر کر لیا ہے، تیسرا چوتھا مرحلہ بھی، دوسرا تیسرا چوتھا مرحلہ بھی یہ یکے بعد دیگرے سر کر لے گا، یہ چانسز ہیں۔ جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ٹائم ہے، ہو سکتا ہے تزکیہ نفس کر لے، ہو سکتا ہے اسے کتاب کی تعلیم مل جائے، ہو سکتا ہے اسے حکمت کی تعلیم مل جائے۔ اگر یہ بات کوئی نبی کی زندگی کے ابتدائی حصے میں یا وسط کے حصے میں کہے تو امکان رہتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جو نبی کی زندگی کی آخری سانس سے پہلے یہ کہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اب آپ غور کیجئے گا، اگر کوئی ایسا ہو کہ جو زندگی کی نبی کی آخری لمحے میں اس فقرے کو اپنی زبان سے ادا کرے اور قرآن کو لے کر کے الگ ہو جائے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر ہدایت کے رہ گیا۔ میں توجہ رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یتلو علیہم آیاتہ والا اسٹیپ تو پار کر لیا، لیکن یہ زکیہم رہ گیا، یعلمہم الکتاب رہ گیا، والحکمہ یہ رہ گیا۔ تو آپ سوچئے کہ اسے 1/4 ہدایت ملی ہے کہ نہیں؟ 1/4 ہدایت ملی، مکمل ہدایت نہیں ملی، اور جنت میں وہ نہیں جائے گا کہ جو 1/4 ہدایت یافتہ ہو، وہ جائے گا کہ جو مکمل ہدایت یافتہ ہو۔ غور کیجئے گا، اور یہ یاد رکھیے گا یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، پزل ہے، پزل ہے نا، پزل سے دیکھا ہوگا، بچوں نے کھیلا بھی ہوگا۔ پزل کسے کہتے ہیں؟ پزل سے آپ جانتے ہیں، آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے دیے جاتے ہیں ڈھیر سارے، آپ ان ٹکڑوں کو لیجئے، جوڑیے، کوئی پکچر ہوتی ہے، کوئی فوٹو ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اب اس کے پزلز اس نے بنا دیے، اس کے ڈھیر سارے ٹکڑے کر دیے، آپ کو دے دیا کہ لیجئے اب اس کو جو ہے اپنی جگہ پہ ہر خانے میں سیٹ کیجئے، ہے کہ نہیں؟ تو آپ کو سارے ٹکڑے چاہیے، ایک بھی مس نہیں ہونا چاہیے۔ غور کیجئے گا میں کیا کروں، یعنی اس پزل کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو سارے ٹکڑے چاہیے اس کے، جب تک سارے ٹکڑے آپ کو مہیا نہ ہوں گے پکچر کامل نہیں ہوگی۔ غور کیجئے گا، ادھوری رہ جائے گی، سارے لگا دیے ایک مس کر دیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس پزل کو کلیئر نہیں کیا، حل نہیں کیا، مکمل نہیں ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ چاروں چیز، میں نے ابھی کیا کہ یہ آپشنل نہیں ہے کہ کوئی ایک لے لیا جائے، نہیں، یہ پزل کی صورت میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کسی ایک کو بھی مس کر دیا جائے تو ہدایت ملنا ناممکن ہے۔ غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں، کسی ایک کو بھی مس کر دیا جائے، ایک دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ چاروں چیزیں مکمل نہ ہو جائے ہدایت انسان کی کامل نہیں ہوتی، ہے کہ نہیں؟ اور یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جب چاروں چیزیں مل کے آئے تبھی کوئی ایک بھی کام کرتی ہے، یعنی یہ مطلب کہنے کا یہ کہ اگر یہ چاروں چیزیں وابستہ نہ ہوں، آپ نے کتاب لے لیا یا تزکیہ نفس لے لیا یا تعلیم کتاب لے لیا یا حکمت ایک لے لیا، باقی چھوڑ دیا،
تو یہ جو ایک لیا ہے نا یہ بھی کام نہیں کرے، یہ بھی کام نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ایک کے کام کرنے کے لیے بھی شرط ہے کہ باقی تین بھی ساتھ میں آئیں. غور کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی مشینری ہو، پارٹس ہوتے ہیں، پارٹس ہوتے ہیں، اور وہ پارٹس ہیں، جب تک یہ سارے پارٹس جڑ نہ جائیں تب تک وہ سسٹم آن نہیں ہو سکتا، وہ ورک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سارے پارٹس جڑ نہ جائیں. دیکھیں میں جہاں لے جانا چاہتا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد والے. جب تک وہ سارے پارٹس نہ جڑ جائیں وہ سسٹم آن نہیں ہو سکتا، وہ کام نہیں کر سکتا، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جب تک کہ وہ سارے کے سارے جڑ نہ جائیں. سب آپ نے لے لیا، کسی ایک چھوٹے سے پارٹس کو بھی اگر مس کر دیا نا تو وہ سسٹم آن نہیں ہوگا. ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کہ نہیں، وہ جب تک نہ ہو تب تک یہ سسٹم آن نہیں ہوگا. سیم کنڈیشن یہاں بھی ہے. یہ چار ذمہ داریاں نبی کی ہیں، جب تک یہ چاروں ایک دوسرے سے جڑے نہیں نا اس وقت تک ہدایت کی روشنی پھیلتی نہیں. غور کیجئے گا میں کیا کروں. تو جنہوں نے کتاب لے لی آپ ان کی کنڈیشن دیکھ لیے، بات سمجھ میں آ جائے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جنہوں نے یہ کہہ کے کتاب اللہ کی کتاب لے لی کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے اور ہمیں باقی چیزوں کی ضرورت نہیں، اور وہ بھی نبی کی زندگی کے آخری لمحے میں، ہے کہ نہیں. اس کا مطلب انہیں تزکیہ نہیں ملا، اس کا مطلب یہ کہ انہیں تعلیم کتاب نہیں ملی، اس کا مطلب یہ کہ انہیں تعلیم حکمت نہیں ملی. یہ کہہ کے الگ ہو گئے. تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کتاب بھی انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، چونکہ اس کتاب کے فائدہ پہنچانے کے لیے تزکیہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. اور تزکیہ خالی تزکیہ نہیں بلکہ تعلیم علم و حکمت ضروری. جب تک یہ نہ مکمل ہو کتاب فائدہ نہیں پہنچاتی. یہی وجہ ہے کتاب تو لے لیا فائدہ نہیں اٹھا سکے. غور کیجئے گا ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی قرآن سے نہیں نکال سکے. پورا قرآن فائدہ پہنچانا یہ تو الگ بات ہے، ایک چھوٹے سے مسئلے کو بھی حل نہ کر سکے. آپ غور کیجئے اب میں ان مسائل کو واقعات سنانے پہ آ جاؤں تو بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں، میں ان سے بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، نہ بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی، ہے کہ نہیں. ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ سوچئے، جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے نا، اور یہ کتاب کافی ہے، یہ جملہ غلط نہیں ہے. کتاب کافی ہے یہ جملہ غلط نہیں ہے، میرے لیے یہ غلط ہے. غور کیجئے گا میں کیا عرض کروں. کتاب خدا کافی ہے یہ جملہ سیٹ ہے، صحیح ہے، مکمل ہے، حقیقت ہے. لیکن یہ کہنا کہ میرے لیے کافی ہے، تو یہ جو میرے لیے لگا نا اسی سے ضلالت کی بو آ رہی. غور کیجئے گا میں کہ میرے لیے کافی ہے. اب آپ سوچئے اتنا بڑا دعویٰ کرنے والا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ پھر اسے کسی کی ضرورت نہ رہ جائے. مرد وہ تو عورتوں سے ہار گیا اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ مجھ سے زیادہ مسائل تو مدینے کی گلی کی عورتیں جانتی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ہے کہ نہیں. تاریخ ہے جو یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اللہ کی کتاب، اب یہ جملہ کہنے کے بعد اور اس سے استفادہ نہ کیا جائے تو یہ بھی توہین قرآن ہے کہ نہیں. یہ دعویٰ کرنے کے بعد، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ کتاب کافی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کافی قرآن، ہے کافی قرآن، چونکہ قرآن خود چیلنج کر رہا ہے ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ پایا جائے. تو قرآن کی کفایت پہ شک نہیں ہے، بے شک قرآن کافی ہے، لیکن ہر کتاب کو سمجھنے کے لیے شرط ہے کہ نہیں ہے. جب تک وہ شرط مکمل نہ کی جائے تب تک وہ کتاب انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، ہے کہ نہیں ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا جسے کہہ لیجئے مجلس میں، رات کی مجلس میں، اسی آیت کے دونوں آیتوں کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. اب آپ تصور کیجئے کتاب کافی ہے لیکن قرآن نے ایک شرط رکھی ہے، تمہارے لیے کافی نہیں ہے، جو کافی بنا سکتا اس کے در پہ جاؤ، ہے کہ نہیں. اور دونوں سینٹنس اسی لیے اللہ نے قرآن میں برابر کے رکھے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین.
کہ کوئی خشکوتر ایسا نہیں کہ جو کتاب مبین میں نہیں پایا جاتا. تو دوسرا سینٹنس اس شرط کے حوالے سے بھی بیان کر دیا کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا. تو قرآن کافی ہے، جس کے لیے کافی ہے پہلے اس کے دروازے پہ تو جاؤ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں اور گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو رہی ہے، گفتگو اختتام کے مرحلے سے قریب ہو رہی ہے. تو اب آپ تصور کیجئے کہ قرآن یہ پہلی ذمہ داری نبی کی تھی، یتلو علیہم آیات کی، کہ وہ آیتوں کی تلاوت کرنے والا، ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کو پہچانوانے والا. اور خالی تلاوت کافی نہیں جب تک کہ یزکیہم کا مرحلہ نہ سر ہو جائے، اور خالی یزکیہم کافی نہیں جب تک کہ کتاب و حکمت کی انسان کو تعلیم نہ مل جائے. جب یہ چاروں مرحلے مکمل ہو جائیں تب ہدایت مکمل ہوتی ہے اور کامل ہوتی ہے. اور اسی لیے نبی نے خالی قرآن نہیں چھوڑا بلکہ اپنی سیرت بھی رکھی، اپنی سیرت کو بھی رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر اب آپ کہتے رہیے ہم تو دیکھیں گے کہ نبی نے کیا کہا ہے. اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی قرآن کی خالی بات کر کے چلے جاتے، لیکن نبی جانتے تھے کہ تمہارے لیے خالی قرآن کافی نہیں ہے، تمہیں کچھ اور بھی چاہیے. اسی لیے قرآن کے لیول میں قرآن کے برابر کی چیز کو رکھ دیا کہ انی تارکم فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری ترین گنا قدر ترین دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک ہمارے اہل بیت. قرآن ہدایت دینے والا ہے، رہنمائی دینے والا ہے. قرآن علم ہے، علم کے لیے قرآن لے لینا، سیرت کے لیے ہمارے اہل بیت موجود ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس میں نے بات کو ختم کر دی. اس سے زیادہ بیان کرنا میرے اندر فی الحال اتنی طاقت بچی نہیں، لیکن اب زیادہ اور آگے بڑھے گی بات تو بات سے بات نکلے گی اور پھر محال مجلس جو ہے وہ رہ جائے گا کہ جسے مصائب کہا جاتا ہے. اور آج تو ویسے بھی رونے اور رلانے کا دن ہے، آج گریہ و زاری کا دن ہے. آج 9 محرم ہو چکی ہے، آج 9 محرم ہو چکی ہے. اور یتلو علیہم آیات کی میں نے عرض کیا تھا گرمی ربط مصائب، اور یہی فقرہ کافی ہے مصائب تک پہنچنے کے لیے میرے کہ یتلو علیہم آیتوں کی تلاوت. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اندر جب تک آیتوں کی تلاوت میں جب تک انسان کی فزیکلی انوالومنٹ نہ ہو جائے تب تک اسے تلاوت نہیں کہا جاتا. قرات کہا جا سکتا ہے، تلاوت نہیں کہا جا سکتا. اور نبی کا کام کیا تھا کہ وہ آیتوں کو پہچانوائے، آیتوں کی شناخت کروائے، ان کے سامنے اس کی تلاوت کرے، یعنی زبان سے بھی سنائے اور کر کے بھی دکھائے. اور میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ جب نبی جو بھی کر رہے ہیں وہ اس دائرے سے باہر نہیں جانا. تو اب دیکھو نبی نے کیا کیا. اب دیکھو کہ نبی کس کی ناز برداریاں کر رہے ہیں. اب دیکھو صحیح کہ نبی کس کے لیے ناپا بن رہے ہیں. دیکھیے بہت سے جس سے کہہ لیے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے عظمت کا پتہ چلتا ہے، جیسے مرتبے کا پتہ چلتا ہے. ایک نانا کا اپنے دوست کے اوپر نواسے کو بٹھا لینا آج کے زمانے میں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. اگر کوئی نانا باہر نکلے اور اپنے نواسوں کو کندھے پہ بیٹھا کے چلے تو 2-4 آدمی تو رک کر کے پوچھ ہی لیں گے، سوال کر ہی لیں گے، ہے کہ نہیں؟ ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے. صرف کندھے پہ بیٹھا لینا یہ بھی جو ہے وہ عجیب بات. جا کے کندھے پہ بٹھا کر کے ہاتھوں میں اپنی زلفوں کو مہاروں کے طور پہ دے دیا جائے. اور صرف یہی نہیں کہ زلفوں کو مہاروں کے طور پہ دے دیا جائے بلکہ ناقے کی جانور کی آواز نکالی جائے. اور یہ ہماری خالی ہماری روایات میں نہیں ہے، یہ خالی ہماری روایات میں نہیں ہے، یہ آپ علماء عامہ کی کتب میں بھی اس کا مطالعہ کریں. یہ کیوں ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ شان حسن و حسین کو دکھانے، یہ عظمت حسن و حسین کا تعارف پیش کر رہے ہیں. چونکہ نبی جانتے کہ اس کے بعد جو ہونے والا ہے نا، یعنی میرے بعد جو ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے جانے والا، اس کی مثال تاریخ میں کہیں نظر نہیں آ پاتی. گزشتہ انبیاء
ان کی تاریخ میں یہ بات نہیں ملے گی، یہ مصیبت نہیں ملے گی، یہ ظلم و ستم نہیں ملے گا کہ جو میرے اہل بیت کے اوپر میرے بعد ڈھایا جانے والا۔ اسی لیے نبی چاہتے تھے کہ اس کی عظمت دیکھ لو، جس کی خاک پاک کو تم بٹور رہے ہو نا، جس کے خاک پاک کو تم بٹور رہے ہو، دیکھو تو صحیح وہ کس کی ناز برداریاں کرتا ہے۔ بس میں نے بات ختم کر دی، وہ کس کی ناز برداریاں کرتا ہے۔ تو حقیقتاً یہ حسین کا تعارف نہیں ہے، بلکہ یہ آیات الہی کا رسول تعارف پیش کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، انہیں پہچانو تو صحیح، ان کا تعارف تو حاصل کرو، ان کی عظمت کا اندازہ تو لگاؤ۔ اور اتنا پہچانوانے کے بعد کربلا میں اتنا بڑا ظلم تھا، آپ تصور کیجیے، اتنا تعارف پیش کرنے کے بعد کربلا کے میدان میں اتنا ظلم تھا۔ اگر نبی نہ پہچانواتے تو پھر کیا ہوگا؟ جب اتنا تعارف پیش کرنے کے بعد، آج 9 محرم ہے نا، 2 محرم کو یہ قافلہ وارث کربلا ہو۔ مصائب کا تعلق، ظلم کا تعلق صرف انسان کے جسم سے نہیں، بلکہ اصل مصیبتوں کا تعلق انسان کے دل و دماغ اور روح سے۔ وہ جو روحی اذیت ہوتی ہے، وہ جو قلبی اذیت ہوتی ہے، وہ جسمی اذیت سے زیادہ خطرناک۔ صرف حسین کو کربلا میں پہنچنے کے بعد جسمی اذیت ہی نہیں کی، بلکہ روحی اذیتیں بھی پہنچائی، روحی اذیتیں بھی پہنچائی۔ اور آپ سوچئے گا کہ حسین کی روح کتنی مرتبہ مجروح، ہر شہید جب اس کے اوپر تلوار کا زخم لگتا تھا نا تو اس کے 2 جگہ گھاؤ بنتے، زخم 2 جگہ پیدا ہوتا، ایک اس جانثار کے بدن کے اوپر، ایک حسین کے دل کے اوپر، 2 جگہ وہاں زخم پڑتے، ایک جگہ نہیں۔ ہر تلوار کے گھاؤ کے ساتھ ایک نیا زخم حسین کے دل میں پیدا ہو جاتا، جس میں سے 2 کا اظہار حسین نے کیا جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے اور اوپر گھوڑے سے گرایا، 2 کا اظہار حسین نے کیا۔ اے بیٹا علی اکبر، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی، تمہارے مرنے سے میری آنکھ۔ یہ حملے حسین پہ نہیں، یہ عباس پہ، یہ علی اکبر۔ اور اتنے زخمی حسین، یعنی اور شہداء ان کی بات اور ہے، وہ شہید ہو گئے، ختم ہو گیا، لیکن حسین کی روح اگر کوئی صاحب بصیرت ہو اور جا کے تلاش کرے تو اسے حسین کے جسم سے پہلے حسین کی روح کے اوپر 71 زخم نظر آئے، 71 زخم ہے کہ نہیں؟ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ کربلا کے میدان میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا، حسین کو آواز دیتا تھا اور حسین جاتے تھے تو ایسے ہی آسانی سے اس کا لاشا حسین کو نہیں ملتا، بلکہ بعد مورخین و مقاتل نے لکھا ہے کہ حسین کو اپنی ذوالفقار نکالنی پڑتی تھی، حملہ کرنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ لاشا جو ہے وہ جانثار تک حسین پہنچ، شہید تک حسین پہنچ پاتے۔ تو عزیزان گرامی، عباس نے کتنی جنگ کی تاریخ میں موجود ہے، علی اکبر کتنا لڑے یہ تاریخ میں موجود ہے، لیکن ایک حسین ہے کہ جنہوں نے ایک دن میں ایک نہیں 72 جنگیں، اور انہی جنگوں کا نتیجہ ہے کہ جب بیمار کے پاس آخری رخصت کے لیے حسین آئے، آخری رخصت کے لیے آ کے سرانے حسین بیٹھ گئے، زینب نے بھتیجے کو بیدار کیا ہے، میرا لال اٹھو، دیکھو تم سے ملنے پہنچا۔ سید سجاد کوہنیاں ٹیک کے اٹھے، مظلومیت حسین کی دیکھی، کوہنیاں ٹیک کر کے اٹھے
اور ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک باپ کو دیکھا، پھر سوالیہ نگاہ سے پھوپھی کی طرف دیکھتے، یہ پھوپھی اماں یہ کون ہے مجھے زخموں کے خون میں نہایا ہوا میرے سرانے بیٹھا اے میرا لال نہ پہچانا یہ تمہارا بابا ہے، آخری رخصت کے لیے جگہ کو کتنے زخمی تھے، کتنے زخمی تھے۔ اور جب میدان کربلا میں لڑتے لڑتے، یہ ساری جنگ حسین کے لیے تھی نا، یہ ساری جنگ حسین نے انکار بیعت یزید کیا۔ اب حسین میدان حملہ کیا، حسین تاریخ کہتی جب حملہ کیا ہے تو فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے، یعنی اتنی دور بھاگی، اور جب یہ بھاگ جاتے تھے تو حسین پھر اپنی جگہ واپس پھر حملہ کرتے تھے، جب وہ لوٹتی تھی فوجیں پھر حملہ کرتے، پھر وہ فوجیں بھاگتی، پھر حسین اپنی جگہ، اس لیے کہ خاندان بنی ہاشم میں بھاگتے ہوئے دشمن کو دوڑا کر کے پیچھا کر کے مارنا نہیں ہے، جب وہ بھاگ جاتے تھے تو حسین واپس اپنی جگہ پھر وہ سمٹ کے آتے تھے۔ اب اگر اس مصائب کو اور اس فکرے کو محسوس کر سکیے تو محسوس کیجیے، یہی رونے کے لیے کافی ہے۔ یہ دو فقرے ہیں احمد تمام، ہاں لڑتے لڑتے الامان کی صدا، الامان، میں نے نبی نے 83 جنگیں لڑی ہیں، 83 جنگیں نبی نے، ایک جنگ تبوک چھوڑ دیا جائے اور 2-3 چھوٹی چھوٹی سیریا اسے کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جنگوں کو ہے نا، ان کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ جس کا صحرا، جس کی کامیابی کے صحرا علی کے سر پہ نہ بندھا ہو۔ فاتح خیبر، عمرو ابن عبدود، ان سب کے قاتل کا نام ہے اور قتل کرنے والے کا نام ہے، لیکن میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا، میں نے کہا نا میرا علم بڑا محدود ہے لہذا میں کوئی چیلنج نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا وہ ذوالفقار جب چلتی ہو تو دشمنوں سے الامان کی صدا بلند ہوتی ہو، میں نے کسی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ جب علی تلوار چلاتے ہو تو دشمن الامان، یعنی جو قتل کرنے آ رہا اس سے امان مانگے، الامان الامان کی دشمن کی فوجوں سے صدا بلند، تو میں نے نہیں دیکھا۔ ہاں کربلا کے حوالے سے مستند تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب حسین حملہ کرتے تھے 30,000 کے لشکر تھے، 30,000 کے لشکر تھے، اور جائیے اسلام پڑھ ڈالیے گا، سب سے بڑا لشکر تھا 10,000 کا جو مشرکین لے کر کے آئے تھے جنگ خندق، 10,000 کا لشکر، یعنی مقابلے میں اسلام کے 10,000 12,000 سے زیادہ کا لشکر ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہاں کربلا کے حوالے سے سب سے کم روایت ہے وہ 30,000 کے لشکر، 30,000 کا لشکر، اور جب حسین حملہ کرتے تھے تو یہ علمان علمان یا حسین کہتے تھے، یہ شجاعت کا عالم تھا حسین ابن علی، اور جب وہ بھاگتے تھے حسین اپنی جگہ پہ واپس آ تلوار کو روک لیتے۔ اب ایک بات کہی جاتی ہے کہ آواز غیبی آئی کہ حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ، تو امام نے تلوار کو میان میں رکھ دیا، لیکن اگر آپ تجزیہ کیجئے تاریخ کا تو آپ کو پتا چلے گا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ جب کئی مرتبہ یہ شجاعت امام حسین ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جب کئی مرتبہ یہ بھاگے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسے تلوار سے ہم حسین سے نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے اسٹریٹجی بنائی، کہا کہ جتنے تیر انداز ہیں انہیں بلایا، اور جو منیمم روایت ہے وہ 3,000 سے 5,000 تیر انداز کربلا میں موجود ہے، 3,000 سے 5,000، 5,000 تین اندازوں نے حسین کو چاروں طرف سے گھیر، وہ جو بھالا پھینکنے والے تھے، وہ جو نیزے پھینکنے والے تھے، ان کو بلایا گیا اور چاروں طرف سے حسین کو گھیر دیا۔ اب تصور کیجئے کہ یہ 5,000 تیر انداز ایک جسم ناتوان حسین پہ تیر بارانی کر رہے ہیں، ایک جسم پہ تیر بارانی کر رہے ہیں، یہ کوئی اناڑی تیر انداز نہیں ہے کہ ان کو حوالے تیر اور کمان کر دیا گیا کہ میدان میں آ کے کہ 10 تیر مارے تو ایک ختم، نہیں، یہ ماہر تیر انداز،
یہ 100 تیر مارتے ہیں تو ممکن ہے ایک خطا ہو، لیکن 99 تیر اپنے نشانے پہ بیٹھتا ہے۔ یہ ماہر تیر انداز ہے۔ چاروں طرف سے ان تیر اندازوں نے گھیر لیا، ان نیزے برداروں نے گھیر لیا، تو حسین کے قریب جانا ممکن نہیں ہے، دور سے تیر انداز۔ اب دیکھیے چاروں طرف سے 5000 تیر انداز ایک وقت میں حسین پہ تیر چلا رہے ہیں، ایک وقت میں بھانے بیٹے دار۔ اب تاریخ کا جملہ ہے کہ حسین کبھی گھوڑے پہ داہنے جھکتے تھے، کبھی گھوڑے پہ بائیں جھکتے تھے، کبھی آگے جھکتے تھے، کبھی پیچھے۔ یہ کیا ہوتا تھا؟ جب ایک تیر کا جنگ غفیر حسین کے سینے پہ سامنے رکھتا تو حسین پیچھے جھکتے تھے، پیچھے سے حملہ ہوتا تو حسین آگے جھکتے تھے، داہنے سے حملہ ہوتا تو حسین بائیں جھکتے تھے، بائیں سے حملہ ہوتا تو حسین داہنے جھکتے تھے۔ اور جب گھوڑے پہ زمین کی طرف چلے گئے تو تنہا جسم ہے کہ جو ڈائریکٹ زمین تک نہیں پہنچا۔ جب گھوڑے پہ زمین کی طرف چلے تو امام زمانہ نے سلام کیا، سلام اس پر کہ جس کا لاشا نبی میں کہ تیروں کے پیٹ پہ مولا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اللهم وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية حسين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك اللهم لن قتلت الحسين وأولاده وأصحابه۔ حضرت ایک مجلس 9 محرم 4 بجے شام بمقام ڈیوڑی نواب عنایت چند بہادر، یہ مجلس اعظم ہے کہ صحیح جانا نہیں خطاب کرے گا۔ آج حاجی کے دن 4 بجے شام بمقام ڈیوڑی نواب عنایت چند بہادر شرکت کی صدا۔ السلام السلام علیکم یا شہداء رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا طیب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء سلطان ابو الحسن علی بن مصطفی رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب السلام علیکم یا شریک القرآن الرحمن اللہ تعالیٰ استعمال رحمۃ اللہ جو بھی میرانا تمام فرمائیے۔ کل شام میں غریبانہ ٹھیک 7:30 بجے اسی مقام کے حاصل میں اور مولانا بیان فرمائے، اور 11 اور 12 کو اسی ٹائم پہ یعنی 12 بجے پہ ٹھیک مجلس شروع ہو جائے گی مولانا، اور 13 محرم شام کے ٹھیک 7:30 بجے
میرے والدین، میرے بھائی اور میری اہلیہ کی سال ثواب کی مجلس ہے. آپ کی شرکت سے مکمل